خدا خدا کر کے آج قومی اسمبلی میں پرامن طریقے سے اپوزیشن لیڈر کی تقریر اختتام پذیر ہوئی۔ 14 تاریخ کو بجٹ پیش ہونے سے لے کے آج تک جو قومی اسمبلی میں لوگوں نے منظر دیکھا، کون سی گالی لوگوں نے سنی، جوتم پیزار ہوئی، بوتلیں پھینکی گئیں، بجٹ کی کاپیاں پھینکی گئیں، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس قسم کا پوری دنیا نے تماشا دیکھا کہ لوگ حیران تھے کہ یہ ہمارے نمائندے ہیں۔ سوائے چند ایک کو چھوڑ کے بات تو سمجھ میں لگ رہی تھی کہ یہ گلی محلے کے لوگ ہی ہیں، اور گلی محلے کے وہ لوگ ہیں جو ہر وقت اس طرح کی ہی باتیں کرتے ہیں۔ ان سے کون انسپائر ہوگا؟ یہ ہماری قومی اسمبلی پوری دنیا میں ڈسکس کی جا رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب کی تقریر کے دوران تقریباً پرامن رہا، اور ٹریجری بینچوں سے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پھر اسد عمر نے اس کا جواب دیا، اور اپنے طور پر شہباز شریف نے اپنے دور کو ایک خوبصورت ترین دور قرار دیا اس حکومت پر، جس طرح اکثر ہوتا ہے، اور اپوزیشن حق بھی ہے کہ انہوں نے کرٹیسائز کیا۔ انہوں نے کہا کہ ML1 جو یعنی آپ پشاور سے کراچی تک جانی ہے، اس کو ڈیلے کر دیا گیا ہے، اس سے 40% جو ہے وہ اب زیادہ اسٹیمیٹ کاسٹ آئے گی۔ پھر انہوں نے اپنے دور پر کہا ہے کہ ذمہ داروں کی حالت اچھی تھی، مزدوروں کی حالت اچھی تھی، اب بے روزگاری بہت ہے، 2 کروڑ آدمی خطے غربت سے نیچے ہیں۔ اسد عمر صاحب نے پھر اس کے جواب میں یہ کہا کہ ہمارے دور میں کاشتکاروں کو، آپ کے دور میں 5 سال میں 100 روپے گندم کا ریٹ بڑھا تھا، ہمارے دور میں 500 بڑھا ہے۔ انہوں نے تو کئی بلین روپیہ کہا کہ مثلا گنے کی خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا۔ بہرحال یہ جواب الجواب تھا، اس پر ہم بات کریں گے۔ بات کا آغاز کرتے ہیں برگیڈیئر صاحب آپ سے کہ کہتے ہیں کہ بھی جس طریقے کا یہ ماحول ہے، پھر روتے ہیں کہ جی ہمیں کام نہیں کرنے دیتے۔ ایسی اسمبلیوں میں اگر یہ 10 گریبان ہوں گے اور بجٹ مینڈیٹری ہوتا ہے پیش کرنا اور پاس کرنا، اگر پاس نہیں ہوئے گا تو پھر نہ تنخواہیں جاری ہو سکتی ہیں، نہ ڈیفنس کو بجٹ مل سکتا ہے، نہ ایجوکیشن، ہیلتھ اور جو چھوٹے موٹے سلسلہ وہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ پاس ہی نہیں کر رہے۔ لیکن اس دوران جو ہوا اس میں اس سے بجٹ کا کوئی تعلق نہیں تھا، یعنی وہ باتیں کی گئی، بلکہ کسی تو MN نے کہا جو کئی دفعہ MN بن چکے ہیں کہ گالی ہمارا کلچر ہے اور کہ پنجاب کا کلچر ہے۔ اب باقی صوبے وہ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے لوگ اپنی ماں بہن کو بھی گالیاں اسی طرح نکالتے ہیں، وہی غلیظ طریقے سے بات کرتے ہیں۔ پھر بوتلیں ماریں گے، کوئی زخمی ہوا اکرم چیمہ صاحب کو، کسی یعنی ملائکہ بخاری کو آپ نے دیکھا کہ اس کی آنکھ کو لگا، پھر ٹکر ماری گئی ناصر بوسال سا کہ MN ہے منڈی بہول دن کے، وہ انہوں نے ٹکر مار دی ایک MN PTI کی لیڈی کو۔ یہ ماحول تھا۔ تو پھر اگر کل کو پھر میں دوبارہ کل بھی میں نے پروگرام یہ لفظ کہا تھا، لڑتے لڑتے ہو گئے گم، ایک ہی چونچ اور ایک ہی دم، تو پھر کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ جو اسمبلی کے اندر ہوا ہے پچھلے 4-5 دن کے اندر، اور نہ صرف نیشنل اسمبلی میں بلکہ صوبائی اسمبلیوں میں بھی، یہ اس کا سب سے خطرناک پہلو جو ہے نا وہ ہے قوم کے مورال پر اس کا اثر۔ اور ہم نے یہ ملک اسلام کے نام پہ لیا، اور یہاں اس کو اسلامی جمہوریت کہا، اور اسلامی جمہوریت کی اسمبلی کے اندر ایسی دستاویز کو فرش پہ رون دیا گیا جس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، اور جس کے اندر کئی ریفرنسز ہیں۔ ہماری کرسچینٹی کے کچھ لوگوں نے یہ سوشل میڈیا پر مہم چلائی ہوئی ہے، اگر یہی کاغذ ہمارے ہاتھ سے گر جاتا تو آپ ہمارے ساتھ کیا حال کرتے ہیں؟ جی ہاں، تو اب یہ پوری اسمبلی کے جو ممبرز ہیں انہوں نے وہاں پر یہ ثابت کیا کہ ہم ایک بڑی سویلائزڈ یا تہذیب یافتہ قوم نہیں ہیں، ہم ایک بہت ہی جنگجو قسم کی اور ایک دوسرے کے گلے پڑنے والی قوم ہیں۔ PTI کی حکومت کا یہ فرض تھا، وہی ہوتا ہے، یعنی عام طور پر بجٹ پیش ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا یہ بڑی بے نظیر شہید کے زمانے کی بات ہے، غلام اسحاق خان کو پیپل پارٹی نے پہل کی تھی، پھر چلتا جاتا تیمینہ دولتانہ نے بٹے پھینکے، پھر اس کے بعد چلتا رہا کام، یعنی لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، اپوزیشن تو کرتی ہے، لیکن آپ کی طرف سے حکومتی بینچوں نے سٹارٹ کیا۔ کہتے ہیں عمران خان صاحب نے کہا کہ جاؤ جا کے تو تھوڑا سا بدلا لو، کیونکہ میں جب بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے جو لفظ بولے وہ ان کو تکلیف دے گا۔ شاہد صاحب، پہلی بات تو یہ کہ یہ جو بات ہے نا، یہ کوئی نئی، یعنی کہ یہ
इन्होंने हमेशा से ये काम करते आए हैं। 2012 और 13 का जो बजट था उसमें जितनी मार कुटाई हुई थी, और मुझे याद है कि वो जावेद इकबाल वराइट जो पीपल्स पार्टी के थे और एक और कोई थे, उनको सफदर जो है कैप्टन सफदर ने घूंसों से मारा था और एक दूसरे के ऊपर थप्पड़ों की बारिश हुई थी। तो ये इनकी कोई रवायत जो है ना, ये पुरानी रवायात है जजेस के ऊपर हमला करना। इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें तो वो ऐसी हरकतों से भरा हुआ है कि हर जगह, यानी कि जिस तरह होता है ना कि गाली गलोच, आपको याद नहीं है कि किस तरह काका अब्बासी साहब ने जो है वो स्पीकर को मैं थप्पड़ मारूंगा। यानी जहालत की हद है कि आप असेंबली में हैं, आवाम के करोड़ों रुपए वहां लगे होते हैं और आपका बिहेवियर क्या है। और उसकी वजह मैं आपको बताऊं कि ये फ्रस्ट्रेशन है, ये वो फ्रस्ट्रेशन है जो इन दोनों पार्टियों को थी, क्योंकि पिछले कितनी दहाई से ये एक पार्टी आती थी, दूसरी इनका आपस में मुकमुका था। अब जब तीसरी पार्टी बीच में आई और इनके जो सारे करतूत खुले हैं, उसकी वजह से इनमें फ्रस्ट्रेशन है।